السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سردی آتے ہی گرم کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، چادروں کی، کوٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے جو جسم کو گرم رکھنے والے ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہوا میں برودت کی، نمی کی، موئسچر کی کمی کی وجہ سے، یا کہہ لیجئے کہ ہوا میں خشکی پیدا ہو جانے کی وجہ سے جسم خشک ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سردی آنے کی وجہ سے جسم پھٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس خشکی کو دور کرنے کے لیے، جسم میں دوبارہ نمی اور موئسچر پیدا کرنے کے لیے ہم موئسچرائزنگ کریم، پیٹرولیم جیلی، ویسلین، تیل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کے استعمال کے ساتھ، ان چیزوں کے باڈی پر ہوتے ہوئے، یہ جیلی کے، یہ کریم کے، یہ ویسلین کے جسم پر رہتے ہوئے وضو بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ محترم ناظرین، یہ جیلی، یہ موئسچرائزنگ کریم جب جسم پر لگائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر سے پانی بہایا جاتا ہے تو پانی تیزی کے ساتھ چکناہٹ کی وجہ سے جسم کی تہہ تک پہنچتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ جب پانی جسم کی تہہ تک پہنچ رہا ہے، جلد اور اسکن پر پہنچ رہا ہے، تب وضو کے نہیں ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا ان جیلیز کے، ان پیٹرولیم جیلی کے، ویسلین کے لگانے سے وضو ہو جاتا ہے، وضو میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ایک عام سا مسئلہ تھا۔ اب اسی طرح سردیوں میں یا عام طور پر بھی ایڑیاں پھٹتی ہیں۔ ایڑیوں میں اچھی خاصے بعض صورتوں میں تو بہت شدید دراریں پڑ جاتی ہیں، کریکس ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ان کے اندر اگر دوائی لگائی جائے تو ان وضو کرتے وقت ان کریکس میں سے، ان ہیل کریکس میں سے دوا کو نکال کر وضو کرنا ہوگا یا اوپر سے پانی بہا دینا کافی؟ محترم ناظرین، ایڑیوں کی پھٹن کے سلسلے میں ہم 3 صورتیں کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ایڑیوں کی پھٹن، ہیل کریکس بالکل ہلکے سے ہیں تو وہاں پر اگر دوائی لگائی جائے اور وضو کرتے وقت اس کو تھوڑا رگڑ کر اگر دھو دیا جائے تو پھر پانی تہہ تک پہنچ جاتا ہے، دوا نکل بھی جاتی ہے، لیکن دوبارہ لگانا آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا، تکلیف بھی شدید نہیں ہوتی۔ لیکن بعض صورتوں میں ایڑیوں کی پھٹن، ہیل کریکس بہت شدید ہوتی ہیں۔ اب جب بہت زیادہ شدید ہوں، اندر تک ایڑیوں میں پھٹن پڑی ہوئی ہو اور دوا اس کے اندر، کوئی ٹیوب، کوئی کریم اس کے اندر بھر دیا جائے تو پھر پانی تو اندر تک پہنچنے والا نہیں ہے، لیکن اگر اس کریم کو باہر نکالا جائے تو پھر مزید ایڑیوں کی پھٹن بڑھنے کا اندیشہ ہے اور تکلیف کے شدید ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر پانی صرف اوپر سے بہا دیا جائے تو بھی کافی ہو جائے گا اور وضو مکمل ہو جائے گا۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ نہیں، لگڑنا نہیں ہے پانی کے ذریعے سے، تو اگر کچا ہاتھ بھی اگر اس کے اوپر پھیر دیا جائے ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے تو بھی وضو ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ ایڑیوں کی پھٹن اتنی شدید ہے، جیسے کہ بعض حضرات کو ہو جاتا ہے کہ خون بھی نکل جاتا ہے، تو اگر اتنی شدید ہے اور اس کے اندر دوا، کوئی ٹیوب، کوئی کریم بھر دیا گیا ہے، تو پھر اگر اس کو نکال تو نہیں سکتے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پانی کا خطرہ بھی نہیں لگنا چاہیے، وہ حصہ بالکل کچا ہی نہیں ہونا ہے، تو پھر اس صورت میں ایڑی کو چھوڑ کر بقیہ پورے پیر کو دھو لیا جائے گا، ایڑی کو احتیاط کے ساتھ بچا لیا جائے گا۔ لیکن ایڑی کی وجہ سے تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم بقیہ پیر کو دھو سکتے ہیں، تو پیر کو دھو لیں گے اور ایڑی کو چھوڑ دیں گے۔ اس صورت میں فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ ان پیٹرولیم جیلی کے یا موئسچرائزنگ کریم کے یا ویسلین وغیرہ کے لگانے سے وضو ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ وضو کر لیا جا سکتا ہے۔ ایڑی کے سلسلے میں کچھ تفصیل ہے جو آپ کے حضرات کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔